ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسوس سے بیان کرتے ہیں جب وہ ممبر پر چڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بد دعا دی اور اس پر فرشتہ آمین کہہ رہے تھے. پہلا وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور آپ پر درود و سلام نہیں بھیجا. آپ نے کہا رغم انف رجل، اس شخص کا نام خاک آلود ہو جس نے میرا نام سنا میرے پر درود و سلام نہیں بھیجا. پھر دوسرا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل، اس شخص کا نام خاک آلود ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا ثم انسلخ قبل ان یغفر له، پھر وہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا چلا گیا 30 دن گزر گیا اور اس کی بخشش نہ کرائی گئی. اس نے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرائی. رب ذوالجلال کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر اپنی زندگی میں جو گناہ کا کام اس نے کیا اس پر اس نے بخشش نہ کرائی. اس شخص کے لیے نام خاک آلود ہو، بربادی ہو میرے بھائیوں. اور تیسرا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنا. جو شخص والدین کی خدمت کر کے ان کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے جنت کا مستحق نہ بن سکا ایسے شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بد دعا ہے. اس حدیث میں آپ نے اس شخص کا بھی ذکر کیا جس نے رمضان کا مقدس اور بابرکت محترم عزت والا مہینہ پایا لیکن اس نے اس مہینے کو صحیح طور پر غنیمت نہیں جانا اور اس مہینے میں رب ذوالجلال کی بخشش نہ کرائی. وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیارے حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور نیکی کے ارادے سے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گناہوں کو بخشش کر دیا جائے گا، اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا. جب دونوں حدیث کو ہم ملا کے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ رمضان کا مہینہ مکمل طور پر بخشش کرانے کا مہینہ ہے. اپنے گناہوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے بیان کر کے اپنے گناہوں سے بخشش کرانے کا مہینہ ہے میرے بھائی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے مسلمان بے حسی کے شکار ہیں. رمضان کے مہینے کی اس قدر عظمت و فضیلت ایک طرف، لیکن دوسری طرف مسلمان خواب غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، بے حسی کی زندگی گزار رہے ہیں. نہ ان کو نماز سے کوئی تعلق، نہ رمضان کے مہینے کی آمد سے ان کو کوئی خوشی اور ان کی کوئی تیاری ہے میرے بھائی. آج دنیا کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، بہت افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی حالات کو دیکھ کر. مسلمانوں پر آئے دن عذاب آتا ہے اور مسلمانوں کو مختلف طرح کی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر ایک چیز کی تبدیلی نہیں آتی ہے، وہ ہے ایمان کی تبدیلی، وہ ہے اعمال کی تبدیلی نہیں آتی ہے. مسلمان اسی طرح کی زندگی گزارتا ہے چاہے اس کے سامنے کوئی بھی مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو یا رمضان کا مہینہ ہو، ذوالقعدہ کا مہینہ ہو یا ذوالحجہ کا مہینہ ہو، تمام مہینے اس شخص کے نزدیک برابر ہے. ایسے لوگ اللہ کے حقیقی معنی میں بندے اور مسلمان نیکار بندے ہو ہی نہیں سکتے. جو بندے رمضان کے مہینے کو پا کر اپنے گناہوں کی بخشش نہ کراتا ہو، ایسے لوگ حقیقی معنی میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. ایسے وقت میں ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم لوگ رمضان کے مہینے کی آمد سے قبل ہم مکمل طور پر تیار ہو جائیں، ہم نیک اعمال کرنے کے عادی بن جائیں، ہم مکمل طور پر اس طرح تیار ہو کہ ہم اپنے کاموں کو سمیٹنے لگ جائیں. رمضان کا مہینہ کے مہینے میں داخل ہونے سے قبل ہم دنیاوی کاموں کو سمیٹ لیں یا کاموں کو کم کر دیں اور اپنے آپ کو مکمل طور پر فارغ کر لیں اس طور پر کہ یہ مقدس مہینہ تحفہ والا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اس مہینے سے مکمل فائدہ اٹھانا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم لوگ ذہن سازی کریں، ایک مرتبہ پھر کوشش کریں، عوامی بیداری میں حصہ لیں، لوگوں کو بتائیں، رمضان کے مہینے کی عظمت و فضیلت کو سنائیں،
صرف خطبہ جمعہ میں نہیں بلکہ انفرادی طور پر ہم لوگ آپس میں چرچا کریں، گفتگو کریں اور رمضان مہینے کی فضیلت کو بیان کریں اور رمضان مہینے میں کیا کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں کو ہم آپس میں ایک دوسرے سے بیان کریں، ایک دوسرے کو ابھاریں، ایک دوسرے کو تلقین کریں اور اس مہینے کی جو عظمت و تقدس ہے اس کی فضیلت اور عظمت کو لوگوں کے سامنے عام کریں میرے بھائیوں۔ ورنہ پھر وہی حال ہوگا جو پچھلے سالوں میں ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے لیکن ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں 100 میں 10%، 10 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر حقیقی معنی میں تبدیلی آتی ہے اور جو حقیقی معنی میں رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم لوگ سننے تک محدود نہ رہیں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، دین کے باتوں کو پہنچانے کے ذمہ دار ہے، دعوت تبلیغ کے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر اچھے کاموں کو پھیلانے کے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت تمام کیٹیگری اور تمام مراحل، تمام شعبہ جاتے زندگی کے ہر شخص ذمہ دار ہوا کرتا ہے۔ کوئی شخص بغیر ذمہ داری کے انسان زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے اندر جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم لوگ سوچ لیں کہ آج 26 تاریخ ہے، ماہ شعبان کی 26 تاریخ ہے، صرف 4 دن بچا ہے، لیکن ہمیں نہیں لگتا ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو رمضان مہینے کی آمد پر صحیح طریقے سے تیاری کرتا ہے یا پھر نیت کرتا ہے، ارادے کو صاف کرتا ہے، ارادے کو پختہ کرتا ہے کہ ہم مکمل روزہ رکھیں گے۔ بہت کم لوگ پائیں گے میرے بھائی، ایمان نہیں ہے، قرآن مجید سے محبت نہیں ہے، دین سے محبت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے، دین پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، شریعت پر چلنے کا ارادہ نہیں ہے، اخروی زندگی ہمیں ستاتی نہیں، اس زندگی کا ہمارے اندر فکر نہیں ہے، موت کا ڈر نہیں ہے، موت سے ڈرتے نہیں ہے۔ رشتہ دار دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کے چلے جانے کے بعد اپنی باری کا ہم انتظار نہیں کرتے ہیں، ہم یہی سوچتے ہیں اگلے سال رمضان آئے گا پھر اچھے اعمال کر لیں گے، نیک اعمال کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مہینے میں داخل ہونے سے قبل مکمل طور پر تیار ہو جائے اور اپنی ایمان کو مضبوط کر لے اور شیطان کے راستے سے ابھی سے بچنے کی کوشش کرے، نیک اعمال کو انجام دے اور قرآن مجید کا جو اس مہینے سے سب سے گہرا تعلق ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے عادی ابھی سے بن جائے۔ اگر ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت ابھی سے شروع کر دیں گے، یقیناً ہم لوگ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے بہت ساری نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کے نزول کا مہینہ اگر کوئی ہے تو رمضان ہی کا مہینہ ہے۔